إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ہستی قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کے کیا کہنے۔ وہ چاہے تو کسی غلام کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو بادشاہوں کو غلام بنا دے، وہ چاہے تو ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور جنت کی طرف روانہ کر دے، وہ چاہے تو نیکیاں کرتے کرتے زندگی گزر جائے اور موت کے وقت کلمہ کفر بولنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے۔ یہ اسی کا احسان عظیم ہے جس نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے ہماری زندگی کا دستور اور آئین قرآن مجید کو بنا کے اتارا، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ کیا کہ ہم لوگ تو عربی زبان نہیں جانتے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس قرآن کو سمجھانے کے لیے ایسے نبی کا انتخاب فرمایا، ایسی ہستی کا چناؤ کیا جس کو قیامت تک آنے والی انسانیت کا احساس تھا، اور اس ہستی نے اس قرآن کی ایک ایک آیت کو کھول کھول کر بیان کیا
اور ساتھ اس بات کی ترغیب دلائی کہ جس طرح تمہارے سامنے میں یہ وضاحتیں پیش کر رہا ہوں ان لوگوں تک بھی وہ وضاحتیں پیش کر دو، پہنچا دو جو آج میدان عرفات میں موجود نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کا یہ احسان ہے کہ آج وہ ساری تعلیمات ہم تک بھی پہنچی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ واقعتاً اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو توفیق دی اور انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ انسان بحیثیت انسان بہت کمزور ہے، بحیثیت انسان ہر وقت منفعت سوچتا ہے، بحیثیت انسان معمولی سی چیز مل جانے پہ خوش ہو جاتا ہے، اتراتا ہے، اچھلتا ہے، اور یہ بھی اس کی کمزوری کی علامت ہے کہ دیا انعام اللہ نے ہوتا ہے، لیکن یہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محنت اور قد و کاوش سے یہ چیز حاصل کی ہے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ کمزور انسان معمولی سی بات پر مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ مایوسی کے اس گرداب میں پھنسا انسان کچھ تو کفر کر بیٹھتے ہیں، کچھ خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ مرض مزمن میں چلے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی کی وہ حدود کراس کر چکے ہوتے ہیں کہ واپسی ممکن نہیں رہتی۔ اور کچھ لوگ کسی بھی مصیبت اور تکلیف یا نقصان کی وجہ سے بقیہ زندگی جو ہے وہ ہموم و غموم میں گزارتے ہیں۔ انسان بحیثیت انسان کمزور بھی ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جس طرح اس کی زندگی میں اللہ نے خوشیوں کو جمع کیا ہے، غم بھی تو اس کی زندگی کا حصہ ہے، پریشانی بھی تو اس کی زندگی کا ہی لازمہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی غم ہی نہ ہو، ساری خوشیاں ہی ہوں، تو پھر جنت کا شوق کون کرے گا؟ اللہ نے اس لیے دنیا اور جنت میں یہ فرق رکھا ہے۔ وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے جنت کے وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے لا غول فیہا ولا ینزفون۔ جنت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے وہاں جوانی ہوگی، کسی کو بڑھاپا نہیں ملے گا۔ 33 سال کے گبرو جوان جنت میں جائیں گے، خواہ وہ بڑھاپے میں فوت ہوا۔ وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی صحت والی ہوگی۔ وہاں نعمتیں وقتی نہیں ہوں گی۔ آج وقتی مال، منصب، طاقت، اس کو دیکھ کے انسان اللہ سے روح گردانی کر لیتا ہے، اور آخر جوانی بھی ڈھل جاتی ہے، پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور عہدے بھی چھن جاتے ہیں۔ جنت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہاں کسی شخص سے نعمت چھینی نہیں جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے نعمتیں دی جائیں۔ دنیا میں جو بھی انسان بن جائے، ہر وقت ایک خطرہ اس کے سامنے ہے، موت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، لیکن اللہ جنت میں یہ بھی اعلان کر دیں گے خلود لا موت۔ جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ تم نے جنت میں ہی رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے بندہ مومن کو اس بات کی توجہ کرنی چاہیے
کہ زندگی کے اس کے 4 گھر ہیں اور ہر گھر دوسرے سے بڑا ہے۔ ایک گھر انسان کا وہ ہے جس کو شکم مادر کہتے ہیں، 9 ماہ یہ اپنے والدہ کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ اللہ تو وہاں بھی اس کو کھلاتا ہے، وہاں بھی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس سے اگلا گھر اس سے بڑا ہے جس کو دنیا کہتے ہیں۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر کی ریشو 60 سے 70 سال ہے۔ کچھ لوگ 70 سال سے بھی زیادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن فرمایا میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہی ہوگی۔ اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے، نہیں دیکھتا آرام کو، نہیں دیکھتا وہ صحت کو، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، وہ جان کی بازی لگانے کے لیے بھی 25 سال کی نوکری کی تلاش میں جان کی بازی بھی لگا دیتا، کس طرح نوکری مل جائے اور میری زندگی کے کچھ دن آسان ہو جائیں۔ اور وہاں بھی نوکری کی تلاش میں بھی جو دنیا کے نشے میں دھت اور اسی کی دھن میں لگا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں رہتی کہ نماز بھی کوئی کام ہے، روزہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، زکوٰۃ بھی کوئی حکم ہے، اور حج بھی کوئی سعادت ہے۔ اور آخر ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل مریض یہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، نہ دین ہی رہا نہ دنیا ہی ہاتھ لگی۔ لیکن کاش اس 60 سے 70 سالہ زندگی کو بھی اگر وہ خوبصورت بنانا چاہتا تو شریعت سے رہنمائی لیتا، لیکن اس مسکین کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ 60 سے 70 سالہ گھر ہے، اس کے بعد والا گھر اس سے بھی بڑا ہے جس کو قبر کہتے ہیں۔ کتنا وقت وہاں گزارنا ہے اللہ کے علم میں، نہ جانے کتنے 100 سال اور کتنے 1000 سال اسے قبر میں گزارنے ہیں۔ یہ 60 سے 70 سال کی کمائی وہاں استعمال ہوگی، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کے قبر کے حالات ہوں گے۔ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے کہ یہ نماز یہ اتنی مبارک چیز ہے کہ سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے، نماز اسے سوال نہیں کرنے دے گی۔ اس مسکین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو جھوٹ بول کے زندگی گزار رہا ہوں، میرے منہ میں لوہے کی سلاخ ڈال کے چیرتے ہوئے گدی تک لے جائیں گے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے کہ میں صدقہ حج کرتا ہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب پاؤں کی طرف سے اور دائیں بائیں سے فرشتے آنا چاہیں گے، صدقہ کہے گا پیچھے رہو، اس کو پریشان نہ کرو، اس کو سونے دو۔ اور اس مسکین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جب اصول و ضوابط کی زندگی نہیں گزاروں گا، ہمیشہ لوگوں کے پیچھے لگوں گا۔ اقول کما یقول الناس، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو قیامت کی دیواروں تک میری گردن پہ اور میرے سر پہ گرزیں ہی پڑیں گی۔ اس بیچارے کو پتہ ہو تو اس کے بارے میں سوچے نا، لیکن شاید کہ یہ وقت بھی ختم ہونے والا ہے، اللہ کا حکم ہے چکے۔ ایک گھر وہ ہے جو ابد الآباد گھر ہے، وہ اس سے بڑا ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، یہ جہنم ہے۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنوں کے لیے جنت جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس مسکین کو جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کوئی شعور نہیں ہوتا، یہ 60 سے 70 سال کی زندگی ہی ہے کہ یہ اپنے قبر کے معاملات کو بہتر کر لے اور اس کے بعد ایک اگلا گھر ہے اس کے لیے بہتر پلاننگ کر لے۔ لیکن پلاننگ کی بجائے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو توڑنا پھوڑنا پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کھانے والا انسان کون ہے
جس کے پاس عقل بھی ہو، جس کے پاس معرفت بھی ہو، جس کو اللہ نے شناسائی کا فن بھی دیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مٹی ہے، یہ سونا ہے، وہ جانتا ہے یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، وہ جانتا ہے یہ حلال جانور ہے، یہ حرام جانور ہے۔ اتنی معرفت کے بعد اسے یہ کیسے بھول جاتا ہے کہ یہ حلال اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اور یہ حرام ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا اور اسی کو ہی ہمیشہ اختیار کرنا۔ جب اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا تو جس دیوار کو وہ پھلانگتا ہے، آج ہماری گفتگو اس دیوار کے متعلق ہے، مایوسی کی گھٹاؤں میں اپنے آپ کو گرا لیتا۔ مایوسی، لوگ شاید اس کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن کاش اس کی حقیقت سے بھی واقف ہوں تو گناہوں سے بچ جائیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں بلا شبہ چوری گناہ ہے، بلا شبہ اللہ کی نافرمانی کرنا، بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ان دونوں گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنی رحمت کی اور اپنے فضل کی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جلال کی رحمت کیا ہے؟ ارادت ایصال الخیر۔ اللہ عز و جلال جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہوئے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمہ سبب واصل بین اللہ و بین خلقہ۔ ایک رحمت ہی تو ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے جس کا نتیجہ یہ ہے ارسل الیہم رسلا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ انزل علیہم کتبا، لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے دستور اور قانون بنا کے کچھ کتابیں بھی اتاری، یہ اسی کی رحمت ہی تو ہے۔ وَبِهَا هَدَاهُمْ، کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اسی کی رحمت ہے۔ وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے رزق سے نواز دے۔ آج جو غریب ہے، جن کے پاس صبح و شام کا کھانا نہیں، وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ کیا ان کی شکل و صورتیں کو باقی دنیا سے بری ہے؟ کیا ان کے قد کاٹ میں کوئی فرق ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے جس کو وسیع رزق دے دے، اس میں اس انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ کسی کو بیماریوں سے بچائے ہوئے ہے۔ کیا ڈاکٹرز احتیاط نہیں کرتے؟ پریکاشنری میئرز کا خیال کرنے والے کیوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں؟ اور کتنے لوگ سادہ جن کو پتہ ہی نہیں احتیاط کا معنی کیا ہے، اللہ انہیں عافیت میں رکھتے۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس کو عافیت سے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا ہی احسان ہے اور رحمت ہے۔ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، اور کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ کسی پہ انعام ہی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہی ہے۔ وگرنہ اعمال دنیا تو اس قابل نہیں کہ ان کو اتنا فضل اور رحمت ملے۔ اس رحمت کو کبھی نہ بھلائیے۔ وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ ثَوَابِهِ، اور یہ بھی اس کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت میں آباد کر دیں گے۔ اس رحمت کو کبھی نہ بھلائیے، اس رحمت کو کبھی نہ بھولیے، اس رحمت کی چادر کو کبھی نہ چیریے۔
یہ رحمت کی چادر ہے جو ہر ایک پہ اللہ نے ڈالی ہے. کمی اور کوتاہی ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے، لیکن اس کی رحمت کی چادر ہے جس پہ اللہ نے چھپا رکھا ہے. یہ اس کے حکم کو وہی جانتا ہے، اس کے حکمتوں سے وہی واقف ہے. انسانیت تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. کیسی بڑی رحمت ہے. اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر جن کے پاس ایک شخص آتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ٹیک ٹیک کے چلتا ہے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، ارأیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة الا اتاها. یہ بوڑھا شخص آ کے سوال کیا کرتا ہے؟ سرتاج رسول کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اس کی بھی کوئی سنوائی ہے؟ اس کی بھی کوئی معافی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا، فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟ مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا مسلمان تو ہو گیا ہوں. فَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. میں اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. جاؤ جا کے نیکیاں شروع کر دو توبہ کر کے، آئندہ سے یہ برائیاں نہ کرنا. تیرے نیکیوں کا تسلسل اللہ کو اتنا پسند آئے گا، تیری برائیوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیں گے. وہ پھر کہتا ہے وغدراتی وفجراتی. اللہ کی رسول جو میرے فراڈ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میرے فسق و فجور کا کیا بنے گا؟ قال نعم اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بھی بہت بڑی ہے. سچی توبہ کر لو کہ آئندہ ان کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ انہیں معاف بھی کر دیں گے اور تسلسل کے ساتھ نیک عمل کرنے کی وجہ سے انہیں نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیں گے. وہ شخص بوڑھا تھا، وہاں سے واپس پلٹتا ہے، دوڑنے کی ہمت نہیں، لیکن خوشی کا مارا ایک ہی پاؤں کو اچھال کے کہتا ہے وغدراتی وفجراتی، اور یہ کہتا کہتا حتی توارا وہاں سے غائب ہو گیا کہ آج میرے لیے وہ خوشی کا دن ہے جو زندگی میں کبھی مجھے خوشی نہیں ملی. میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی. او میرے بندے مجھے بلا کے تو دیکھ، مجھ سے امید وابستہ کر کے تو دیکھ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہے. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اور میری رحمت تو اتنی وسیع ہے، میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تم گناہوں سے زمین و آسمان کا خلا بھر کے آؤ گے، میں اپنی رحمت لے کے آؤں گا، اور میری رحمت کا مقابلہ تو کوئی چیز نہیں کر سکتی. میری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ انسانی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. اس رحمت سے مایوس ہونے والا وہ بدبخت انسان ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جائے. اور رحمت سے مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں یہ سمجھا دے اور یہ بھی بتا دے کہ رحمت پہ تکیہ کر لینا، گناہ اس نظریے سے کرنا کہ معافی مل جائے گی، یہ اس سے بڑی بدبختی ہے. مسلمان کی زندگی خوف اور رجا کے درمیان ہوتی ہے. امید بھی ہے کہ اللہ بخش دیں گے، خوف بھی ہے کہ اگر پکڑ آ گئی تو بنے گا کیا. اس لیے جب انسان امید توڑ بیٹھے، کفر تک چلا جاتا ہے مایوس ہو کے، اور جب امید اتنی لگا بیٹھے کہ اللہ کا خوف دل میں رہے ہی نہ، تو دنیا کا سب سے بڑا مجرم بھی یہی انسان بنتا ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا. مومن کی زندگی اس لیے خوف اور امید کے درمیان چلتی ہے. سلف صالحین اس لیے کہا کرتے تھے زندگی کے عام رویوں میں اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ عمل کرتے رہیں. موت کے وقت خوف کی بجائے امید غالب ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا، اچھا گمان رکھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ مایوسی دو قسم کی ہے. ایک مایوسی جائز ہے اور دوسری مایوسی ناجائز ہے. اگر مایوسی جائز کو دیکھنا ہے تو وہ مایوسی ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس پر ملنے پر مایوس ہو جائیں. یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں دے سکتے، میں لوگوں سے نہیں لے سکتا. یہ مایوسی اختیار کرنی چاہیے. جب تک بندہ اس جگہ پہ مایوس نہیں ہوتا وہ اللہ سے جڑتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ علمنی واوجز. ایسی بات سکھائیے جو مختصر ہو، مجھے کبھی ضرورت نہ پڑے. قال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. میرے صحابی اگر مختصر نصیحت سننی ہے تو نماز ایسی پڑھا کرو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. ولا تکلم بکلام تعتذر من. ایسی بات کرو ہی نہ جس کی بعد میں معذرت کرنی پڑے. وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. مایوس ہو جاؤ لوگوں سے، ہوگا تو وہ ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، لوگ تمہیں کچھ نہیں دیں گے. دنیا کا سب سے بڑا جاہل وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ سے تعلق توڑ کے کہتا ہے فلاں مجھے دے گا اور فلاں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے مجھے کچھ مل جائے گا، فلاں کی آہو بخت کرنے سے میرے راستے آسان ہو جائیں گے. اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس مسکین کو پتا ہو جب تک ادھر سے فیصلہ نہ ہوا آسمانوں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ساری دنیا ایک بر اعظم کی بات نہیں ہے. جتنی امت ہے روئے زمین پر اگر ساری جمع ہو جائے، کافر بھی مسلمان بھی، تمہیں نفع دینے کے لیے
جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تمہیں ایک ٹکے کا بھی نفع نہیں مل سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ مسلمان کا منہاج ہے، یہ وہ حد فاصل ہے مایوسی اور غیر مایوسی سے۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کو پھر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب منبر پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان الطمع فقر، طمع کرنا لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے مجھے مل جائے یہ اصل فقیری ہے۔ وَإِنَّ الْيَاسَ غِنًى، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا اصل تمنگری اور بہادری اور غنا اور امیری یہ ہے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا أَئِسَ مِنَ الشَّيْءِ اسْتَغْنَى عَنْهُ، قانون یہ ہے کہ بندہ جب مایوس ہوتا ہے پھر مستغنی ہوتا ہے۔ جو اللہ ذوالجلال سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہی دل لگا لیتے ہیں، بس فلاں ہی کچھ کر سکتا ہے۔ جو لوگوں سے سارے تعلق توڑ لیتے ہیں پھر وہ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، کہتے ہیں ہوگا تو اللہ نہیں کرنا ہے۔ فرق ہے یہاں، اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس۔ سبحان اللہ، امام ابن القیم کو بھی اللہ نے کیا ہی توفیق دی تھی۔ کہتے ہیں دنیا میں جتنا مرضی دعویٰ کر لو میں مخلص ہوں، اخلاص اگر دل میں ہو تو دو چیزیں اس دل میں نہیں آ سکتی۔ پہلی چیز یہ مدح اور تعریف کا بھوکا نہیں ہو سکتا کہ لوگ میری تعریف کریں، یا یہ چیز ہوگی یا اخلاص ہوگا۔ اس کے دل میں یہ طمع نہیں ہوگا کہ لوگ یہ دیں گے، اگر یہ ہوگا تو اخلاص نہیں ہوگا۔ اخلاص اور طمع اور اس کے ساتھ تعریف سننے کی بھوک یہ کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سچ کہا کرتے تھے وہ عالم ربانی جو اس مرکز کے بانی تھے، جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی تھی، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے بیٹو پیٹ کی بھوک بہت کم انسان کو ڈراتی ہے، لوگ بغیر سحری کیے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، برداشت انسان کر لیتا ہے پیٹ کی بھوک۔ کتنے کتنے دن بیمار ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی پہ گزارا کرتا ہے، لیکن جس بندے کو یہ بھوک لگ جائے کہ لوگ میری تعریف کریں، وہ جھوٹے نعروں پہ جھوٹے دانت نکالنے والوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کرے، اس کے اندر یہ بھوک اگر آ گئی کہ میرے نعرے کو لوگ لگائیں، یہ مرتے دم تک اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اور یہی وجہ ہے آج ان کو اللہ ذوالجلال کے فرشتوں کی تعریف چاہیے، وہ دنیا کی تعریف کے بھوکے نہیں ہوتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تعریف نہیں چاہتے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ ادھر سے نعرے لگانے والے تعریف کرتے ہیں، 4 قدم دور جا کے گالیاں دیتے ہیں، اور کیا کمال ہے تعریف کا، کیا وہ بلندی ہے تعریف کی۔ کالے رنگ کا بلال بھی زمین پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تعریف ہو تو یہ ہو کہ حارثہ بن نعمان دنیا میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز یہ 7 آسمانوں کو کراس کر کے جنت میں پہنچ رہی ہے۔ دنیا کا تو کوئی ساؤنڈ سسٹم اتنا نہیں ہے کہ اتنی دور تک آواز پہنچائے، یہ فریکوینسی بنتی کیسے ہے جب اللہ چاہتا۔ وہ ایک بچے کی موت پہ صبر کرنے والی رمیسہ اور غمیسہ
جب اللہ کے رسول جنت میں جاتے ہیں کہا یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ جواب ملا یہ غمیسہ آ رہی ہے جس نے بیٹے کی موت پہ آنسو بہانے کی بجائے اپنے خامند کو بھی تسلی دی. کہا یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلا گیا، پریشانی کی بات نہیں ہے. جو ان تعریفوں کو سمجھتے ہیں وہ دنیاوی تعریفوں کے بھوکے نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائی تھی اور اللہ عز و جلال نے توفیق بھی دی، ان صحابہ کو سمجھ بھی آئی. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا حکم کیا ہے؟ جو کلی طور پر اللہ سے مایوس ہو جائے یہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو انسان کلی طور پر مایوس نہیں ہوتا اس سے کم مایوس ہوتا ہے. یہ گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اس سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مایوسی آتی کیوں ہے. سب سے بڑا مایوس اللہ کی رحمت سے جاہل ہوتا ہے. کیسی جہالت؟ ابن عادل بیان کرتے ہیں کہ مایوسی اختیار کرنے والا جاہل، اس کا پہلا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے جاہل ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ یہ کام تو نعوذ باللہ کر ہی نہیں سکتے. اس کو چونکہ اللہ کی قدرتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے وہ اس طرح کی بات سوچ سکتا ہے. میرے اور آپ کے نزدیک کوئی چیز محال اور مستحیل ہے، میرے رب کے نزدیک تو مستحیل کوئی چیز نہیں ہے. کیسے اس نے بڑھاپے کی حالت میں سفید بال ہے، بانج بینی ہے، اولاد دی کہ نہیں دی؟ کیسے اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر خامد کے بیٹا دیا کہ نہیں دیا؟ یہ فیصلے کس کے ہیں؟ کیسے بند کمرے محراب میں بے موسمی پھلوں کا ڈھیر لگایا تو اللہ نے کیسے لگایا؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ مستحیل اور ناممکن کا لفظ انسانی ڈکشنری میں ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں کوئی بھی مستحیل چیز نہیں ہے. تو جو شخص اللہ کی قدرت سے جاہل ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے. دوسری جہالت اس کی یہ ہوتی ہے، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا پتہ نہیں ہے، پتہ ہوتا تو ایسا کر دیتا. میں اور آپ بھی اپنے بارے میں اتنا پتہ نہیں رکھتے جتنا میرا مالک پتہ رکھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا نہیں چاہیے، تم کیا سوچتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا کرتے ہو، اس سب سے میرا رب واقف ہے. جاہل انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو میرا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے حالات کیسے ہیں، میری مدد نہیں کر رہا. اس کو پتہ ہے. یہ جہالت جب انسان کے اندر آتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیا کریں جی، حالات بھی بڑے خراب ہیں، یہ جاہل مایوس پھر ہوتا ہے اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ بے ادبی اختیار کرتا ہے. جاہل کی جہالت تیسری قسم کی ہے. دنیا کے اندر ڈیرے دار چودھری پتہ ہونے کے باوجود اپنی پتی کے لوگوں کو بخل کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے. جب تک اس کی ذلت کو دیکھتا نہیں ہے اسے چین نہیں آتا. جو اللہ کی اس رحمت سے جاہل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ بھی بخل کرتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ اللہ بخل جیسی بری صفات سے مبرہ اور منزہ ہے. اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا. خود کوئی نہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت کی طرف لے جائے. وہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے رومیوں سے جنگ کی، ذبح ہو گئے رومی، تو سیدنا سعد رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ نے فتح دی اور آپ رو رہے؟
کہا میں رو اس لیے رہا ہوں یہ کتنی بڑی طاقت تھی اللہ کی نافرمانی کی، اور آج کیسے جانوروں کی طرح ذبح ہوئے پڑے ہیں۔ کاش یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے تو ان کی طاقت کی کتنی شہرت ہوتی۔ اللہ کے بارے میں جاہل سوچتا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے نہیں دے رہا، نعوذ باللہ بخل کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ بخیل نہیں ہے، یہ تو کافروں کی بات ہے۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہنے والے مسلمان تو نہیں ہوتے، اور اللہ ذوالجلال تو اتنے غنی ہیں وہ تو کافروں کو بھی دیتے ہیں، بلکہ کافروں کو زیادہ دیا ہوا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی قیمت اللہ کے پاس ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ نہ پلاتا۔ جہالت کی وجہ سے بندہ مایوس ہوتا ہے۔ اللہ جہالت دور فرمائے اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس دوسرا انسان جو غلو کرنے والا ہے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ نیک بننا بڑی اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں غلو کر لینا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے۔ اپنے اوپر اتنا خوف طاری کر لینا، اتنا خوف طاری کر لینا کہ آخر مایوس ہو جانا کہ لگتا ہے میری تو بخشش ہونی کو نہیں، میرے کام تو پورے ہونے ہی کو نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا تو کوئی سلسلہ بننا ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو نیکی کے نام پہ غلو کر جاتا ہے اور اتنا خوف میں چلا جاتا ہے، اتنا خوف میں چلا جاتا ہے کہ آخر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ خوف کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھیے۔ ما حجزک عن معاصی، امام ابن تیمیہ اور ابن القیم کہتے ہیں خوف کا معنی یہ ہے کہ آپ برائی سے رکے رہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اتنا جتنا طاقت ہے۔ یہ ڈر اور خوف کا معنی کوئی نہیں ہے کہ کانپتے رہو، ڈرتے رہو، نماز بھی نہ پڑھو، یہ کوئی خوف کا معنی نہیں ہے۔ خوف کا معنی صرف یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اس کے حکم کو بجا لاؤ۔ اور یاد رکھنا جتنا نیکی میں جو انسان تشدد اختیار کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو اللہ کی رحمت میں غلو کر لیتا ہے کہ میں دنیا جہان کی برائیاں بھی کر لوں تو رحمت بڑی وسیع ہے، یہ بھی اللہ ذوالجلال کے عذاب سے نہیں بچتا، کیونکہ اس کے اندر جرت آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا استعمال غلط کر رہا ہے، برائی ڈھٹائی سے کرتا ہے، جرت سے وہ معافی مل ہی جائے گی۔ او ارے مسکین، تجھے معافی کا موقع نہ ملا تو بنے گا کیا؟ اس نظریے سے مت برائیاں کیا کر کے معافی مل جائے گی، معافی مانگوں گا۔ اگر برائی کرتے موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے اسی حالت میں قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ اگر برائی کرتے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ تیسرا سبب جس سے انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی نیچر ہی ایسی ہے۔ آپ 100 بندے سے بیٹھ کے دیکھیں ان کے پاس، آپ کو ہر بندے کی مینٹیلٹی الگ نظر آئے گی۔ کسی کے پاس بیٹھیں گے 1 گھنٹہ بیٹھیں بغیر کسی مبالغے کے، 1 گھنٹے میں ایک بات بھی اللہ کے شکر کی نہیں ہوگی، صرف رونا دھونا ہوگا۔ اس قدر یہ بد نصیب انسان ہے کہ جس کی زبان سے صرف اللہ کے شکوے ہی ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایک نہیں 10 بیماریاں اور 10 مصیبتیں ہوتی ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھو ایک بات بھی شکوے کی نہیں سنو گے۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے وہ دیا جس کا میں لائق ہی نہیں تھا۔ ابن ابی قلابہ، ابو قلابہ بیان کرتے ہیں میں جا رہا تھا، آواز آئی ایک خیمے سے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، فدخلت في الخيمة فإذا رجل مقطوع اليدين والرجلين،
میں نے دیکھا ہے کون جو جنگل بیابان میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ کہہ رہے، سبحان اللہ کہہ رہے، اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے اور پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا علی ما تکبر وعلی ما تسبح وعلی ما تحمد، کس بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، کس بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر، نہ تیرے ہاتھ نہ پاؤں۔ وہ مسکرا کے کہتا ہے علی سلامت لسانی، ہاتھ پاؤں کٹے ہیں اور زبان تو سلامت ہے، میں اس کا ذکر تو کر رہا ہوں نا۔ میں نے کہا کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ کہا بیٹا کھانا لینے گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہی تو نہیں، وقد عدا علیہ الذئب، بھیڑیا اس کو آدھا کھا چکا ہے، آدھا باہر پڑا ہے۔ کہتے اچھا الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پہ بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ آج کروڑوں کے مالک اللہ جانتا ہے، کبھی غور کیا کرے، کروڑوں کے مالک، حدیث کہتی ہے دن اور رات کا کھانا جس کے پاس موجود ہے، ایک دن اور ایک رات کا، بیماریوں سے بچا ہوا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا، اللہ نے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے دامن میں جمع کر دی ہیں۔ یہ کون ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے؟ کروڑوں روپے کا مالک بھی ہوگا، ایک گھنٹہ بیٹھے گا سوائے شکوے کہ اس کی زبان پہ لفظ نہیں آتا، بس مارے گئے، لٹ گئے، کیا بتائیں، مہنگائی بڑی ہے، بس جی کیا کہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض تو اتنے ہی زیادہ عقل مند ہیں، وہ میں نے پہلے بھی قصہ ایک دن سنایا تھا، ایک شخص آیا، ہم کمزور لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں اس طرح کے بڑی بڑی باتیں آتی نہیں ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کسی مسلمان کی پریشانی کو سن کے۔ وہ آ کے کہتے ہیں جی بس خسارہ بہت ہو گیا ہے، دعا کر دیں۔ انسان ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے دعا کر کے اجر لے لے۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ محترم کتنا کو خسارہ ہوا ہے؟ یہ کافی سالوں کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے تو بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے۔ کہتے ہیں 35 لاکھ روپے کا خسارہ ہو گیا۔ میں نے کہا غریب آدمی 35 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ ڈیٹیل سے پتا چلا کہ پچھلے سال 85 لاکھ پروفٹ ہوا تھا، اس سال اصل میں 50 لاکھ پروفٹ ہوا ہے۔ یہ پروفٹ میں سے 35 لاکھ کم ہو گیا ہے اور اس کے دورے پڑ رہے ہیں، سامنے بیٹھا ہے۔ کتنی مالیت ہے اس کے پاس؟ کروڑوں روپے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہی ایمان ہے پھر ان لوگوں کا، وہ جن کے پاس 85,000 نہیں ہوتا وہ ہنستے کھیلتے پھرتے ہیں۔ اللہ ایسے طمع سے بچائی رکھے اور ایسا دھت ہونے سے بچائے کہ جو دنیا کے بارے میں اتنا دھت ہو چکا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے بارے میں الفاظ کیا بولنے ہیں۔ اس لیے ایسے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہر وقت مایوسی کی ہی بات کرتے ہیں، یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس جی یہ تو ہونا ہی کچھ نہیں نا، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا، یہ ہو جائے تو جو مرضی انعام مجھ سے لے لینا، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ ان جاہلوں کی زبان کے الفاظ ہیں جن الفاظ کو سنتے ہی سلف صالحین مجالس سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ میرے عقائد کو بھی اور میرے منہج کو بھی خراب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے جو تشدد اختیار کرنے والے ہیں دین میں، یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رخصتوں کو قبول نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یکرہ ان یؤتی معاصیہ، جس طرح اللہ گناہوں سے ناراض ہوتے ہیں اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اب رخصت ہے، 9 میل کا سفر کرو آپ، 22.5 کلومیٹر بنتا ہے، آپ قصر نماز پڑھ لو۔ کہتے نہیں ہمارے تو امام نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ رخصت ہے، اللہ کے رسول نے وضو کر کے موزے پہنے، آپ نے جرابوں پہ مسح کیا، موزوں پہ مسح کیا، لیکن جب انسان جرم میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے
اسے اللہ اور اس کے رسول کی قدر نہیں رہتی، وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میرے بڑے نے کہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ ان اللہ یحب ان یؤتى رخصہ، جو اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تقبلوا رخصہ التي رخص لكم۔ اسی طرح پانچواں ایک سبب جو سمجھنے والا ہے، جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، جلد بازی کرنے والے۔ حدیث کہتی ہے لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ جو بندہ جلد بازی نہیں کرتا اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ جو ایک دو مرتبہ ہاتھ اٹھائے، دیکھ بھی رہا ہے کہ مسجد میں پنکھے کتنے ہیں، کیا کچھ لگا ہوا ہے، ایسے بندے کی تو اللہ ویسے قبول نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، ایسا دل جو بے پرواہ ہے، غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کس ہستی سے بات کر رہا ہوں، ایسے شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ ما لم يستعجل، جو جلد بازی کرنے والا ہے یہ بھی مایوسی میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے دعا تو کی ہے لیکن بات نہیں بنی، میں پھر دعا کرتا ہی نہیں ہوں۔ اصل بات یہ ہے یہ بدبخت محروم کیوں ہوتا ہے، یہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہے۔ سیدنا عمر اس لیے کہتے تھے مجھے آج تک دعا کی قبولیت کا غم نہیں ہوا، مجھے صرف ایک فکر رہتی، اللہ دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لے۔ اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں دعائیں کرنے اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ الشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی نافرمانیاں کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اصل فقاہت اور بصیرت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان کبھی مایوس نہ ہو۔ محمد بن سیرین کہا کرتے تھے مایوسی انسان کو بد عمل بنا دیتی ہے۔ لا تیأس فتقنط فلا تعمل، نا امید نہ ہونا اللہ سے وگرنہ تم بے عمل ہو جاؤ گے۔ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو یہ گمراہوں کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ والقنوط بالرحمت اللہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور دوسرا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے۔ اس لیے خودکشی کافر زیادہ کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے بھی وہی خودکشی کی طرف جاتا ہے جو نا امید ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس علم و معرفت ہے زندگی میں خودکشی کی وہ تمنا نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ختم کرنے اور اپنے آپ کو نقصان دینے کی خواہش نہیں کرے گا، کہ اس پہ اللہ ذوالجلال کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوتا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ محمد بن سیرین اور عبیدہ السلمانی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف وہ لے جاتا ہے القنوط من رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے دنیا میں دو لوگ بڑی جلدی ہلاک ہو جاتے ہیں، پہلا وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور دوسرا وہ شخص جو عجب کا شکار ہو جائے۔ عجب کا معنی یہ ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نہ میرے جیسا کوئی علم والا ہے،
نہ میرے جیسا کوئی متقی ہے، نہ میرے جیسا کوئی پاک دامن ہے، نہ میرے جیسا کوئی خوبصورت ہے، نہ میرے جیسا کوئی مال والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی منصب عہدے والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی طاقت والا ہے۔ زندگی کے کسی کارنر میں اگر وہ یہ سوچ لے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ شخص جلد ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہنا یہ چاہیے اللہ کی توفیق سے کوئی میں نیکی کر رہا ہوں اور مجھ سے 1000 لوگ افضل ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے ہر علم والے سے بڑا عالم پیدا کیا ہے۔ بڑے بڑے نیک پاک لوگ ہیں، ہم نے ان کا سنا ہی نہیں ہوگا نام۔ بڑے بڑے طاقتور گزر گئے، بڑے بڑے مال و دولت والے گزر گئے، میری کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کو سکھایا یہ گیا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آئی، عبد الرحمن بن عوف کھانا کھا رہے تھے، چھوٹی بیٹی، دیکھ کے لقمہ چھوڑ کے رونے لگ گئے۔ یہ کون ہے؟ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، یہ مجھ سے اچھا تھا اس کا باپ۔ حالانکہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور کائنات کا سب سے بڑا تاجر ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ سعد مجھ سے اچھا تھا۔ دنیا میں سب سے بڑی پریشانی یہاں ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو اچھا مانوں کیسے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اصل میں یہ ایک ضابطہ ہے، رحمان کے بندے کیا سوچتے ہیں اور شیطان کے بندے کیا سوچتے ہیں۔ رحمان کے بندے کیا سوچتے ہیں؟ موسیٰ نبی ہے، بھائی ہارون نبی نہیں ہے۔ موسیٰ نبی کہہ رہا ہے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، میرے مالک تو نے مجھے نبی بنایا ہے، میرا بھائی جو ہارون ہے وہ مجھ سے اچھی گفتگو کر لیتا ہے، تو اس کو بھی نبی بنا دے، ہم مل کے دین کا کام کریں۔ یہ کس کے بندے کی بات ہے؟ جو رحمان کا بندہ ہے۔ کسی کی صلاحیت کو تسلیم کر لینا یہ کمزوری نہیں ہے، یہ انبیاء کا منہج ہے، یہ رحمان کے بندے بننے کی بات ہے۔ لیکن شیطان کے بندے کیا کہتے ہیں؟ شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کروں آدم کو، یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھے آگ سے تو نے پیدا کی ہے، آگ کے شعلے تو اوپر کوٹتے ہیں، مٹی تو پاؤں کے نیچے رہتی ہے۔ کسی کی صلاحیت کو قبول کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، بڑے ہونے کی بات ہے، اور کسی کی صلاحیت کا انکار کر دینا یہ شیطان بننے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، دل کی خوشی سے برداشت کرو اور کہو کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اسے اور فضل سے نوازتے ہیں۔ رحمت الہی سے مایوس، جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ تو انسان کے لیے ہلاکت بھی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ہلاکت سے بچنے والا اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کے ناموں اور صفات کو یہ پڑھتا نہیں ہے۔ آج تعجب کی بات یہ ہے، طرح طرح کے کورسز اپنی اولادوں کو کروائے جاتے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس کو 99 اللہ کے نام یاد ہو جائیں، معنی سمجھ لے، اس کے جنت جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، 1000 کا مجمع بیٹھا ہو، 500 ایڈینز یاد کرنے والا، لمبی لمبی سمریاں یاد کرنے والا، اس مسکین کو اللہ کے نام یاد نہیں ہے، اللہ کے نام یاد نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا ٹھیکیدار کہنے والا، دین کا پرچار کہنے والا، اس کو اللہ کے نام یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نام کون سے ہیں، میں ان کے معنی پڑھوں۔ اللہ کے نام جب تک یاد نہیں ہوں گے اس وقت تک کیسے کام بنے گا؟ اور اتنا آسان کہ جس کو 99 نام یاد ہو جائیں اور معنی سمجھ میں آ جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی بھی سکول ہے، کوئی ایکڈیمک سسٹم ہے، میں ادباً گزارش کروں گا، جہاں تم ترانے کو لازمی سمجھتے ہو اس کے ساتھ اس کو لازم پہلے سمجھو کہ ہم نے اللہ کی معرفت دلانی ہے۔ صبح سب سے پہلے اللہ کے نام یاد کرواؤ، اپنی اولادوں کو نام یاد کرواؤ،
انہیں پھر پتہ چلے گا کہ شنکر اور کنکر کا فرق کیا ہے، انہیں پتہ چلے گا اللہ کہنا چاہیے۔ خدا کے لفظ سے اپنے آپ کو دنیا جوڑے تو ہوئی ہے، اللہ کے ناموں میں خدا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کے وہی نام بولنے چاہیے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ ہاں ترجمہ کرتے وقت تو گاڈ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی صفات سے واقفیت ضروری ہے۔ کیسی صفات؟ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جہاں وہ بڑا رحیم و کریم ہے، جباروں کا ہار بھی ہے۔ اگر میں دھوکے میں آ گیا کہ رحیم ہے، میں گناہ کرتا ہی چلا جاؤں، اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر میں مایوس ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرے گناہ ہی اتنے ہو گیا، مجھے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں قیامت کو کیا بننا ہے، اتنی بے اعتمادی اللہ سے کیا بننا ہے؟ جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے صحیح کرنا ہے۔ میں یہ کہوں گا میرے مالک خوبصورت فیصلہ کر دے، امید رکھوں گا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، کیا بنے گا؟ میں کیوں ایسے لفظ بولوں؟ میں یہ کہوں گا میرا رب مجھ پہ فضل کرے گا۔ اور یہی تیسرا طریقہ ہے جس سے آپ مایوسی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے بدگمان نہ ہوئیے، اللہ ذوالجلال پر حسن ظن قائم کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے نا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ ان خیرن فخیرن وان شرن فشرن، بندہ اگر اچھا گمان میرے بارے میں کرتا ہے تو میں بھی اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں برا گمان کرتا ہے تو میں بھی اس کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ یاد کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے، ان کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا اور اس کے سر پہ آری رکھ دی جاتی اور چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتے، لیکن پھر بھی وہ شکایت اللہ کی نہیں کرتا تھا۔ اس کے جسم سے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے ناخنوں کو کھینچ لیا جاتا اور ابھی زندہ ہوتا، وہ شکایت نہیں کرتے تھے، ان کی زبان پہ الحمدللہ ہی آتا تھا۔ اس قدر اللہ کے بارے میں اعتماد، اس قدر اللہ ذوالجلال کے بارے میں محبت، اس قدر اللہ پہ توکل اور یقین کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ایسا ایمان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے بہت ہی معزز بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ جائے اور ایک موسم آنے والا ہے جو 10 دن کا ہوگا رمضان کے بعد۔ یہ دوسرا مبارک موسم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے افضل الدنیا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے سارے دنوں میں افضل ترین دن ہیں تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سال کی تمام راتوں میں رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور سارے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول جہاد بھی؟ کہا کوئی جہاد بھی کرے تو پھر بھی یہ عمل اس سے بھی افضل ہے۔ ہاں اگر جہاد کرنے والا سارا مال لے کے جائے، جان بھی قربان کر دے اور سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس لیے 3 کام ضرور کیجئے گا آج اور کل۔ ویسے تو مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے صحابہ کرام کی طرح ہر جمعے کو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتے، ناخنوں کو کاٹتے، بالوں کو درست کرتے، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ انفرادی اعمال کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعے سے پہلے حلقے لگانے سے منع کر دیا، آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود کی روایت ہے کہ جمعے سے پہلے اللہ کے رسول نے حلقے لگانے سے منع کر دیا۔ حالانکہ حلقے لگا کے دین ہی سیکھنا ہوتا ہے، کیوں انفرادی اعمال کریں؟ سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اشراق پڑھیں اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ 8 دن تک روشنی مل جاتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، وقت پہ جمعہ پڑھنے آئیں۔ ان سارے اعمال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے کل چونکہ چاند نظر آنے والا ہے تو جس نے قربانی کرنی ہے اسے اپنے ناخن اور بال کٹوا لینے چاہیے،
اور جو ہی چاند نظر آئے چاند دیکھ کر دعا تو پڑھنی ہی چاہیے، تو وہاں تکبیریں بھی انسان کو شروع کر دینی چاہیے، اللہ عز و جلال کی کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ کتنا ہی اچھا ہو یہ 9 دن کے روزے رکھے جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کان یصوم 9 ذی الحجہ، اور اگر 9 دن کی ہمت طاقت نہیں ہے تو 9 تاریخ کا روزہ رکھیے گا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق دے۔ کاش مال والوں کو بھی اللہ یہ سمجھ دے کہ جہاں میں اپنی قربانی پہ 10 جانور لے کے آتا ہوں، کبھی یہ بھی کر کے دیکھے کہ اس سال میں اپنے لیے تو 4 جانور رکھوں گا اور باقی جانور میں قربانی کی نیت سے خرید کے ان لوگوں تک پہنچاؤں گا جنہوں نے زندگی میں قربانی کی ہی نہیں ہے۔ مت ان لوگوں کی باتوں میں آئیے گا، لوگ کہیں گے، کہتے ہیں، لکھیں گے، بولیں گے اسلام دشمن۔ کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی، آپ کہیں کولر پانی کا لگوا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی شادی کر دو۔ صحابہ کرام کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، شادیاں بھی کرو، کولر بھی لگواؤ، لیکن قربانی کے بارے میں حکم یہ ہے من كانت له سعة فلم يضحي ولا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ہر گھر پہ قربانی ہے جس کے پاس طاقت ہے، گھر میں کوئی 10 افراد بھی ہیں تو 1 قربانی کر سکتے ہیں، سب کی طرف سے طاقت ہے تو آپ 100 بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 کو خود جو ہے وہ نہر کیا اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اور عید کے دن مسکینوں کو محروم نہ کیجیے گا، مت دیکھیے گا فلاں کی فلیکس لگی ہوئی ہے، فلاں مدرسے اور فلاں ہاسپٹل اور فلاں کی فلیکس لگی ہوئی ہے۔ مسکینوں کا حق ہے، صحیح مسلم کی روایت، مسکینوں تک پہنچائیے گا، یہ کھا لیں، ان کو محروم نہ کیجیے گا۔ دین کا کام دین کی حقانیت سے کیجیے، مت عصبیت کا شکار ہوئیے، صرف اللہ کے رسول کے دین کو آگے لے کے جائیے، مسکینوں کا خیال کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا